السلام علیکم۔ جھیل کے کنارے سے روحانیت پر ویلاگ کے ساتھ حاضر۔ آج جس موضوع پر میں بات کرنا چاہوں گا وہ بھی بہت تکلیف، مقابلہ اور اس طرح کی چیزیں جو میں پہلے ڈسکس کرتا رہا ہوں اسی طرح بہت اہم ہے اور بہت بڑی رکاوٹ ہے یہ ساری روحانی فریم ورک میں جائیں۔ وہ ہے ایک انجانے کا خوف، ان نون، فیئر آف دا ان نون۔ دراصل فیئر ہوتا ہی ان نون کا ہے، نون تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یو سی، نون اگر ہے چیزیں پھر تو فیئر نہیں ہے، آپ پھر تو حال میں رہ رہے ہیں یو سی اور اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہی فیئر ان نون کا ہے کہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ آج میں کسی سرکاری بابو سے بات کر رہا تھا تو میں اسے کہہ رہا تھا، وہ میرے ویلاگ کی صبح والے کی تعریف کر رہا تھا، تو میں اسے کہہ رہا تھا یار اسے شیئر بھی کر دیا کریں، یہ فرض کفایہ ہے۔ تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ بالکل چوہان صاحب میں کوشش تو کروں گا لیکن ادھر بہت حالات خطرناک ہیں، لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہے فیئر آف دا ان نون۔ فیئر آف دا ان نون کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں ساہوکار، ایکسپلائٹ کرتے ہیں حکمران، ایکسپلائٹ کرتے ہیں سیاستدان، اور ایکسپلائٹ کرتی ہے ملٹری، فوجیں، پولیس، فوج، یہ سارے۔ اچھا، یہ اگر نہیں ہے تو آپ جنت میں ہیں، پھر آپ کے لیے دنیا ہی جنت بن جاتی ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر حادثات میں پلین کریش یا یہ کار کریش وغیرہ میں اکثر لوگ اس شوق، جو پری کولیجن شوق ہوتا ہے، اس سے ہی مر جاتے ہیں۔ ایک دم ان کا جون سا ہے ہارٹ بیٹ جون سی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اینڈ دے کلیپس ان دیٹ شاک، یو سی۔ اور بہت سارے لوگ تو بالکل ہی مطلب اس میں ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں اور سارا کچھ۔ میں اپنے نواسے کو کل پرسوں میٹرچن ٹرین اسٹیشن پہ شام کو گھما رہا تھا، اور تو بیچ میں سے بہت فاسٹ ٹرینز گزر رہی تھی، ٹرین کی مڈل اسٹیشن کی ٹریک سے۔ تو مجھے کئی دفعہ بیچ میں ڈر لگتا تھا کہ یہ گھبرائے نہ، لیکن میں نے دیکھا کہ اس سے وہ ایڈجسٹ کر رہا تھا، اینڈ اس کو اتنا، حالانکہ میں پیچھے کرنے کی، پھر زیادہ پیچھے جانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کو کوئی فیئر نہ ہو۔ اور یہ فیئرز آپ نے دیکھا ہے سائیکولوجیکل ٹرمز میں فوبیاز بھی کریٹ کرتے ہیں، اور کسی کو کوئی روشنی کا فوبیا ہو جاتا ہے، کسی کو اندھیرے کا، کسی کو زیادہ لوگوں میں گروپ میں اٹھنے بیٹھنے کا، کسی کو تنہائی کا۔ یہ بہت عجیب سارے معاملات ہیں، یہ نفسیاتی سے زیادہ جو ان سے ہیں یہ مادی ہیں۔ روح کے ساتھ اگر آپ کا تعلق اور جوڑ بہت صحیح طریقے سے ہے، درست طریقے سے ہے، تو آپ کو اس طرح کا معاملہ کبھی بھی پیش ہی نہیں آتا جناب۔ روحانیت میں اگر آپ بالکل دیکھیں، نمبر 1، روحانیت میں آپ اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو زندگی ہے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا، یہ کنٹینوٹی ہے، جو اس سے پہلے ہم کوئی لائف گزار رہے تھے یا ہماری ایگزسٹنس تھی، اور اس کے بعد بھی اس کی کنٹینوٹی ہوگی۔ نمبر 2، جسم کے اعتبار سے ہمیں یہ بخوبی علم ہونا چاہیے کہ جسم کے ساتھ ریلیٹڈ چیزیں جسم کی حد تک بہت عارضی ہیں، تو لہٰذا ان کو پوجنا، پاٹنا، چومنا بالکل بیکار ہے۔ یہ جیسے خان کوکینی بٹاکس شٹاکس لگاتا ہے اور ان چیزوں میں وہ پھر بالکل ہی فیئرز ہیں جن کے گرد بندہ ایک سے ملٹیپلائی ہوتے جاتے ہیں، اور یہی فیئرز ہیں جن کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں رولرز آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ
اور بیوروکریسی میں میں اکثر اپنے کولیگس دیکھتا تھا وہ سر ساڈے روٹی روزی دے مسئلے نے، وہ اف وی آبجیکٹ ہم کھڈے لائن لگ جائیں گے. جو کرپشن کرنے والے لوگ تھے وہ او ایس ٹی بننے سے ڈرتے تھے، اور دوسرے لوگ جو ان سے ہیں وہ نوکری سے نکالے جانے پر ڈرتے تھے. تو یہ بڑی ہیئر لائن ڈفرینس ہے، جیسے زندگی اور موت کا ڈفرینس ہیئر لائن ہے. بالکل اسی طرح فیئر کا اور فیئر نہ ہونے کا ہے. تو بہترین اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کنٹینیوٹی میں رکھیں. دوسرا ہے اس کا حل ریلیجس ہے. اگر آپ کا کسی دھرما یا ریلیجس یا فیتھ سے تعلق ہے تو آپ اس کی کور میں جائیں. مصنوعی طور پر نہ کریں کہ مطلب آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنی دکانوں کا حساب کر رہے ہیں. اس کی کور میں جائیں تو آپ کو یہ ایشو ہی نہیں ہوگا. لائک خدا پہ توکل کرنا جیسے ہے، اور فیتھ ان گاڈ، فیتھ ان یور سیلف، ان فیکٹ روحانیت. پھر جب آپ جان لیتے ہیں کہ زیادہ کیا ہوگا، موت آ جائے گی، کیونکہ چیزیں مومنٹ پریزنٹ مومنٹ میں ہو رہی ہیں، حال میں ہو رہی ہیں. لہٰذا ہم کبھی بھی ان چیزوں کو اس طرح نہیں لے سکتے، ان کے بارے میں ہم کچھ بھی کنسیو نہیں کر سکتے، کوئی اندازے نہیں ہم لگا سکتے، کوئی تخمینے نہیں لگا سکتے، کوئی پلاننگ نہیں کر سکتے. یہ جسٹ آؤٹ آف دا بلو، آؤٹ آف دا پریزنٹ مومنٹ کے سپارک ہوتا ہے. اور زیادہ تر جو ایونٹس ہیں وہ کنٹرول اسپرٹس کرتی ہیں، باڈیز نہیں کنٹرول کرتی. آپ دیکھیں نا، اربوں روپیہ پاکستان فوج نے لگایا، انہوں نے نیوکلیئر بم بھی بنا لیا کہ جی کاس کھائیں آپ، اور پتہ نہیں کون کون سے وہ آبدوز کے سکینڈل بھی ہوئے. آبدوزیں فرانس سے لے لیں، غوری میزائل اور پتہ نہیں کیا کیا میزائل. اور ابھی یہ خالد ٹینک پہ کٹا صاحب باجوہ ڈانس کر رہا تھا. تو لیکن مسئلہ آ گیا گانے پہ کہ ایک عدد گانا گایا جائے اور اگست 5 کو وہ گانا ریلیز ہوگا، اس سے کشمیر فتح ہو جائے. تو یہ سارے، اور کیونکہ بڑے سارے لوگوں نے آج ٹویٹر پہ کہا کہ اب یہ لڑنے جوگے رہے ہی نہیں ہیں، یہ اپنے کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کریں، ہمیں کیوں انہوں نے چکر میں ڈالا ہوا ہے. گانے مراسی، تبلچی، اقرار الحسن جیسے، ٹھیک ہے نا، یہ سر عام والا ذرا جائے نا جی ایچ کیو میں، جائے نا اب بزدار کے گھر. اور میں نے جو آج صبح کیس فارسٹ کا بتایا ہے، ذرا فارسٹ والوں سے یہ جا کے کتا حرام زادہ یہ اور اس کی سر عام ٹیم ذرا 10 بلین ٹری گنے نا عوام کی، اگر صحیح خدمت کرنی ہے، اور عثمان بزدار کو اندر دیں نا پکڑ کے. یہ سارے معاملات ہیں. جب تک آپ فیئر سے باہر نہیں نکلیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ میری کامیابی کی کیا وجہ ہے اور میں روحانیت کے پینیکلز کو کیسے ٹچ کر گیا اور مجھے نو میں رہنا کس چیز کی وجہ سے آیا، تو وہ صرف ایک چیز ہے، I am a fearless person. I live with no fears at all. اللہ اکبر is my own last resort. اور میں کیونکہ وحدت الوجود میں رہتا ہوں، میں اپنے اللہ، اپنے شعور مقدسہ کا اپنے آپ کو حصہ سمجھتا ہوں. کون سا کام، ہاں ایک بات ہے، مجھے نیت ٹھیک رکھنی پڑتی ہے اور مجھے سچ کی اسٹرینگتھ پہ رہنا پڑتا ہے. اگر میری نیت ٹھیک نہیں ہے، میں فالس ہوڈ پہ ہوں، یس، پھر مجھے فیئرز ہیں. پھر مجھے کوئی میری زندگی 60 سال میں نے کبھی بھی اگر کوئی غلط سوچا ہے یا کچھ بھی کرنے کے بارے میں، تو ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ ان چند لمحات میں نے ان ایزینس فیل کی. سو آئی ڈنٹ ڈو اٹ. آپ ٹھیک سچ کے سیدھے راستے پہ چلتے جائیں، آپ کو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. آپ تو اس لیک کی طرح دیکھیں بطخیں کتنی خوبصورت ادھر پھر رہی ہیں، اتنی زبردست بریز چل رہی ہے. آج صبح جیسے کہ وی لوگ بہت شدید بارش ہوئی. اور تو فیئرس سے نکلیں. یہ فیئرس آپ کے اپنے کریٹڈ ہیں. ان فیئرس کے ساتھ بالکل نہ رہیں. وہ جی کیا ہوگا کل، او بھائی کل اگر آپ زندہ ہی نہ آج شام رہے تو کل کو ماریں گولا.
او یار یہ بچے بڑے ہوں گے، میں نے دیکھا ہے لوگ اس کے بارے میں پریشان. یہ تو کنٹینیوٹی ہے، اور اس کنٹینیوٹی آف لائف میں فار اندر پارٹ آف اٹ وداؤٹ باڈی صرف ایک ہی گر ہے، طریقہ ہے اس کو اچھا جینے کا کہ حال میں رہیں، پریزنٹ مومنٹ میں رہیں، انجوائے اٹ واٹ ایور اٹ دا وے تھنگس موو. اور کوئی بھی اسٹیج ایکسٹریم پہ نہیں ہے انلیس کہ آپ اس کو نہیں لے کے جا رہے ہیں. یہ ایک فلو میں چیزیں چل رہی ہیں اور بہت خوبصورت طریقے سے چل رہی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. جھیل کے کنارے سے اللہ نگہبان.